السلام علیکم دوستوں، کبھی کبھی انسان کی زندگی ایسی راہ پر نکل پڑتی ہے جہاں چاروں طرف صرف اندھیرا، مصیبتیں اور امتحان کے کانٹے ہوتے ہیں، مگر یاد رکھیے کہ اسی صبر کے راستے میں کہیں چھپا ہوتا ہے پروردگار کا وہ عظیم انعام جو انسان کی تقدیر بدل دیتا ہے۔ آج کی یہ لمبی اور روحانی داستان ایک ایسے ہی بوڑھے بزرگ اور اللہ کے نیک بندے کی ہے جس نے نہ تو گھنے جنگلوں کی خاموشی سے ڈر مانا، نہ بھوک کی تڑپ سے ہمت ہاری، اور نہ ہی اکیلے پن کے سامنے گھٹنے ٹیکے۔ ان کا ساتھی تھا بس ایک بے زبان مگر بے حد وفادار گدھا۔ لیکن ان دونوں کے ساتھ جو کچھ ہوا اسے سن کر یقیناً آپ کا دل گواہی دے گا کہ جو بندہ اللہ پر مکمل یقین رکھتا ہے، اللہ اسے کبھی تنہا نہیں چھوڑتا۔ بہت صدیوں پہلے کی بات ہے، ایک دور دراز پتھریلے اور پہاڑی علاقے میں ایک بوڑھے درویش رہا کرتے تھے جن کا نام عبد الفقیر تھا۔ ان کی آنکھوں میں دنیا کی کوئی حسرت، لالچ یا مال و دولت کی چاہت نہیں تھی، بلکہ ان کے چہرے پہ آخرت کا نور اور اللہ کی عبادت کا سکون جھلکتا تھا۔ وہ کسی ٹھاٹ باٹ والی خانقاہ یا بڑے شہر میں نہیں رہتے تھے، بلکہ ان کا ہر لمحہ صرف اور آٹھوں پہر اللہ کی یاد میں اور اس کی تسبیح پڑھنے میں گزرتا تھا۔ ان کا ایک ماتر سہارا ان کا وہ بوڑھا گدھا تھا جس کی پیٹھ سمے کے ساتھ جھک چکی تھی، لیکن اس کی چال میں اپنے مالک کے پرتی وفاداری کی ایک گجب کی مضبوطی تھی۔ لوگ کہتے تھے کہ یہ گدھا پچھلے 20 سالوں سے اس فقیر کے ساتھ ہے، مانو اللہ نے اس بے زبان کو درویش کی خدمت کے لیے ہی بھیجا ہو۔ درویش ہر صبح آنکھیں کھولتے، اپنے گدھے کی پیٹھ تھپتھپاتے اور مسکرا کر کہتے، چلو میاں، آج پھر اللہ کی بنائی ہوئی اس خوبصورت زمین پر نکلتے ہیں، کچھ نیا سیکھیں گے اور کچھ اچھا سکھائیں گے۔ وہ دونوں بنا کسی خاص منزل کے جنگلوں اور پہاڑوں میں نکل پڑتے، کبھی گھنے پیڑوں کے سائے میں بیٹھ کر درویش اللہ کا ذکر کرتے، تو کبھی چٹانوں پر بیٹھ کر اپنے گدھے سے ایسے باتیں کرتے جیسے وہ سب کچھ سمجھ رہا ہو۔ مگر یہ جنگل صرف ٹھنڈی ہواؤں اور ہرے بھرے نظاروں کا نام نہیں تھا، یہاں جنگلی خونخوار جانور، کنٹیلی جھاڑیاں اور کئی ایسے خوفناک گہرے راستے تھے جہاں سورج کی روشنی تک نہیں پہنچتی تھی۔ ایک دن ایسا آیا جب درویش اور ان کا گدھا ایک بے حد گھنے اور انجان جنگل کے بیچ راستہ بھٹک گئے۔ دیکھتے ہی دیکھتے 3 دن اور 3 راتیں گزر گئی، لیکن نہ تو کھانے کو ان کا ایک دانہ ملا اور نہ ہی پینے کو پانی کی ایک بوند نصیب ہوئی۔ بھوک اور پیاس کے مارے درویش کے ہونٹ سوکھ کر کانپنے لگے تھے اور آنکھوں میں گہری تھکاوٹ اتر آئی تھی، مگر ان کے چہرے پر اللہ سے کوئی شکایت نہیں تھی۔ وہ بس اپنے مالک کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کر کہتے، اے میرے پروردگار، جب بھوک تو نے دی ہے تو رزق کا انتظام بھی تو ہی کرے گا، میں تو صرف اور صرف تجھ سے ہی امید رکھتا ہوں۔ گدھے کی سانسیں بھی اب بھاری ہونے لگی تھیں اور وہ کمزوری سے زمین پر ڈھہ گیا۔ درویش نے اپنی چادر اتار کر گدھے کو ڈھکا، اس کے کان میں دعائیں پڑھی اور ایک جھرنے کی تلاش میں آگے بڑھے۔ اسی رات جنگل کی ہوا میں ایک عجیب سا روحانی سناٹا چھا گیا۔ اچانک رات کے آخری پہر میں جنگل کے ایک سدور کونے سے ایک بے حد خوبصورت سفید اور نورانی روشنی جگمگا اٹھی۔
اس روشنی کو دیکھتے ہی درویش کے جسم میں مانو ایک نئی جان آ گئی۔ انہوں نے گدھے کو سہارا دے کر اٹھایا اور کہا، اٹھو میاں، لگتا ہے ہمارے اللہ نے ہماری پکار سن لی ہے اور کوئی روحانی نشانی بھیجی ہے۔ دونوں کانٹوں اور ٹہنیوں کی پرواہ کیے بنا اس روشنی کی طرف بڑھنے لگے۔ جیسے جیسے وہ قریب پہنچے، ہوا میں ایک ایسی روحانی خوشبو گھل گئی جو نہ تو اس دنیا کے پھلوں کی تھی اور نہ مٹی کی، جس نے ان کی روح تک کو شرابور کر دیا۔ روشنی کے بالکل پاس پہنچ کر درویش نے کہا کہ وہاں ایک بہت ہی پراچین اور ٹوٹی پھوٹی مسجد کے کھنڈر ہیں، جن کی دیواریں پتھروں کی ہونے کے باوجود اس روحانی نور سے جگمگا رہی تھی۔ مسجد کے بھیتر سے ایک گونجتی ہوئی پرسکون آواز آئی، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے اور وہ اپنے بندوں کو دیکھ رہا ہے۔ درویش نے تڑپ کر وہیں سجدہ کیا اور روتے ہوئے کہا، میرے مالک، میں جانتا تھا کہ تو اپنے اس بے بس بندے کو یوں تنہا نہیں چھوڑے گا۔ مسجد کے اندر ایک پرانا منبر تھا جس کے سامنے ایک سفید چراغ بنا کسی تیل یا ایندھن کے لگاتار جل رہا تھا۔ وہاں کونے میں مٹی کا ایک چھوٹا سا گھڑا رکھا تھا۔ درویش نے جب اس کا ڈھکن ہٹایا تو اندر زمزم جیسا ٹھنڈا اور میٹھا پانی تھا۔ انہوں نے پہلے اپنے وفادار گدھے کو پانی پلایا اور پھر خود ایک گھونٹ پیا۔ اس پانی کے جھلک سے اترتے ہی دونوں کی برسوں کی تھکاوٹ اور کمزوری پل بھر میں رفو چکر ہو گئی۔ تبھی اس نورانی ماحول میں آواز دوبارہ گونجی، اے عبدالفقیر، تیرا صبر ابھی آزمائش کے اگلے پڑاؤ میں جائے گا۔ اگر تو آگے بھی اسی طرح اللہ کی رضا پر راضی رہا تو تجھے وہ مرتبہ ملے گا جو دنیا کی آنکھیں دیکھ نہیں سکتی۔ درویش نے کانپتی آواز میں کہا، میرے مولا، میری تو بس اتنی ہی تمنا ہے کہ تو مجھ سے راضی ہو جائے اور میرے اس بے زبان ساتھی کا سایہ میرے ساتھ رہے۔ اس کے بعد وہ مسجد سے باہر آئے اور اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے آگے بڑھ گئے۔ سفر کے تیسرے دن جب وہ ایک پہاڑی گھاٹی کے پاس ٹھہرے ہوئے تھے، تبھی اچانک جھاڑیوں کے پیچھے سے ایک آدم خور اور بھوکا شیر بھیانک دہاڑ مارتا ہوا نکلا۔ شیر کی آنکھوں میں موت کا سایہ تھا اور وہ سیدھے گدھے کی طرف جھپٹا۔ درویش کے پاس نہ کوئی لاٹھی تھی، نہ تلوار اور نہ کوئی ڈھال۔ انہوں نے بنا ڈرے خود کو گدھے کے آگے کھڑا کر دیا اور آسمان کی طرف دیکھ کر پکارا، یا حفیظ، یا اللہ، اگر آج میرا آخری وقت ہے تو میں حاضر ہوں، لیکن اس بے زبان جانور کی حفاظت فرما۔ یہ صرف میرا ساتھی نہیں بلکہ تیری رحمت کا ذریعہ ہے۔ شیر جب بالکل قریب آیا تو درویش نے اپنی باہیں پھیلا دیں اور کہا، آجا، اگر تجھے گوشت چاہیے تو میرا جسم حاضر ہے، پر میرے اس ساتھی کو بخش دے۔ اسی پل ایک معجزہ ہوا۔ شیر اچانک تھم گیا۔ اس نے اپنی گردن جھکائی اور درویش کے قدموں میں بیٹھ گیا۔ جب درویش نے اس کی طرف دیکھا تو اس خونخوار شیر کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے، مانو وہ اللہ کے اس نیک بندے کی بڑائی کو تسلیم کر رہا ہو۔ شیر نے چپ چاپ درویش کے پیر چھوئے اور بنا کوئی نقصان پہنچائے واپس جنگل میں لوٹ گیا۔ درویش بلکھ بلکھ کر رو پڑے اور بولے، یا رب، جب تجھ پر یقین مکمل ہو
تو زمین کا سب سے بڑا درندہ بھی دوست بن جاتا ہے۔ سفر آگے بڑھا اور کچھ دن بعد وہ ایک بے حد ویران اور سنسان وادی میں پہنچے جہاں ایک پرانا سوکھا کنواں تھا۔ پانی کی تلاش میں درویش نے جیسے ہی کنویں کے اندر جھانکا، ان کے پیر کے نیچے کی مٹی کھسک گئی اور وہ سیدھے کنویں کے اندر جا گرے۔ گرنے کے دوران انہوں نے چلا کر اللہ کا نام لیا، یا اللہ، اور کرشمہ یہ ہوا کہ وہ پتھروں پر نہیں بلکہ ایک مخملی احساس کے ساتھ زمین پر اترے۔ کنویں کے اس گہرے اندھیرے میں ایک نیلے رنگ کا موتی جگمگا رہا تھا اور وہاں ایک بے حد خوبصورت نورانی فرشتہ موجود تھا۔ فرشتے نے مسکرا کر کہا، اے عبدالفقیر، میں اللہ کے حکم سے یہاں صدیوں سے اس سچے اور صابر بندے کا انتظار کر رہا تھا جو بنا کسی دنیاوی لالچ کے صرف اللہ کے لیے صبر کرے۔ تو اس امتحان میں پاس ہو گیا۔ فرشتے نے وہ چمکیلا نیلا موتی درویش کو سونپتے ہوئے کہا، یہ اللہ کی طرف سے برکت کی نشانی ہے، اب تو جہاں جائے گا وہاں خوشحالی آئے گی، لیکن تجھے اپنی سادگی کبھی نہیں چھوڑنی ہے۔ اتنا کہہ کر فرشتہ غائب ہو گیا اور درویش کنویں سے باہر آ گئے۔ اس موتی کی برکت سے آگے چل کر درویش نے ایک بے کس نام کے اجڑے اور بیماروں سے بھرے گاؤں کو پوری طرح خوشحال اور صحت مند بنا دیا۔ جہاں لوگ برسوں سے بوند بوند پانی اور شفا کے لیے ترس رہے تھے، راستے میں جب کچھ لالچی لٹیروں نے درویش کی اس روحانی روشنی کو دیکھ کر ان سے وہ موتی چھیننے کے لیے تلواریں تانیں، تو اللہ کے حکم سے آسمان سے کڑکتی ہوئی بجلی چمکی اور روحانی طاقتوں نے ان لٹیروں کو بھگا کر درویش اور ان کے وفادار گدھے کی جان بچائی۔ آخر کار جب عبدالفقیر اپنے سفر کی آخری منزل یعنی روحانی زنجیر کے مقام پر پہنچے تو وہ نیلا موتی ان کے ہاتھوں سے اڑ کر آسمان میں گیا اور ایک زوردار روشنی کے ساتھ 100 ٹکڑوں میں ٹوٹ کر پوری دنیا میں بکھر گیا۔ فرشتوں کی آواز آئی کہ اب یہ موتی دنیا کے ان تمام سچے اور غریب بندوں کے دلوں میں ثبوت بن کر رہے گا جو مشکل وقت میں اللہ کا دامن نہیں چھوڑتے اور صبر کرتے ہیں۔ درویش عبدالفقیر اور ان کا گدھا ہمیشہ کے لیے اس روحانی سفر کے رہنما بن گئے۔ تو میرے پیارے دوستوں، اس بڑی اور عظیم داستان سے ہمیں یہی سبق ملتا ہے کہ زندگی کی مشکلیں چاہے کتنی بھی بڑی کیوں نہ ہو، اگر ہمارا یقین اللہ کی ذات پر پکا ہے اور ہمارے اندر صبر کا مرتبہ ہے تو اللہ ہر سیر کو موم بنا دیتا ہے، ہر سوکھے کنویں سے برکت نکال دیتا ہے اور اپنے بندوں کی حفاظت کے لیے فرشتے بھیج دیتا ہے۔ اگر آپ کو یہ دل کو چھو لینے والی روحانی اسلامک کہانی پسند آئی ہو تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، بیل آئیکن دبائیں اور اس ویڈیو کو اپنے قریبیوں کے ساتھ شیئر کریں اور کمنٹ باکس میں پوری عقیدت کے ساتھ سبحان اللہ اور الحمدللہ لکھنا نہ بھولیں۔ اللہ ہم سب کو صبر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اللہ حافظ۔